اللہ تعالیٰ نے خوشگوار گھر قائم رکھنے کے لیے میاں بیوی کی صورت میں ایک خوبصورت رشتہ دیا، اور اس رشتے میں جو محبت رکھی، جو سکون رکھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ مردوں تمہیں سکون حاصل ہو۔ تو اس رشتے میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اگر یہ رشتہ قائم ہونے کے باوجود سکون نہیں تو میاں بیوی دونوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں خطا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس رشتے سے سکون ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اس رشتے کے حوالے سے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر اس رشتے کی نزاکتوں کو سمویا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میاں بیوی کے لیے پردہ ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے پردہ ہے۔ لباس کا کام پروٹیکشن بھی ہوتا ہے، جسم کی حفاظت کرنا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی، ایک دوسرے پہ پردہ بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت بھی کریں گے۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ تلخیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان تلخیوں کو وقت پر ختم نہ کیا جائے تو یہ بڑھتی ہیں، اتنا بڑھتی ہیں کہ پھر یہ رشتہ خدا نخواستہ ٹوٹنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جائے، نہ صرف عورت کی زندگی خراب ہوتی ہے، مرد بھی بہت ساری پرابلمز کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو پرائرٹی بیس پر رکھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اور لائحہ عمل دیتا ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے تمام معاملات اپنی خواہش کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے بہترین نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، ہم پر لازم ہے جو اللہ نے، کریٹر نے اپنی کریشن کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہے، ہم اسی کو فالو کریں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو اس رشتے کو بچانے کے لیے جو لائحہ عمل دیا وہ سورہ نساء کی آیات کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا خدشہ ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو تم سب سے پہلے اپنی بیویوں کے ساتھ بات چیت کرو، کاؤنسلنگ کرو، بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر گفتگو نتیجے تک پہنچ جائے، مسئلہ ختم ہو جائے تو سبحان اللہ، گھر آباد ہوگا، ریلیشن قائم رہے گا۔ اور اگر گفتگو کے ذریعے سے یہ مسئلہ سولو نہیں ہوتا تو قرآن نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم بیویوں سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لو، یعنی بستر کی علیحدگی، اس کے ساتھ ایک بستر میں مت سو۔